لاہور میں جعلی قرار دیے گئے واقعے کی لاشیں مل گئیں۔ ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے فیک قرار دے دیا۔ ماں بیٹی کو بچانے کے بجائے خاتون کا شوہر گرفتار کر لیا۔ لاپتہ ہونے والی 10 ماہ کی ردا کی لاش 17 گھنٹے بعد برآمد۔ ماں کی لاش گزشتہ رات ہی آؤٹ فال روڈ سے برآمد کی گئی تھی۔ شورکوٹ کی سعدیہ بیٹی کو لے کر داتا دربار آئی تھی۔ واقعے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ورثا نے ماں بیٹی کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ کہا پولیس نے ہم پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ ریسکیو آپریشن جاری رہتا تو دونوں کی زندگیاں بچ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال، سائٹ انچارج احمد نواز کو پولیس نے دھر لیا۔ ماں بیٹی کی موت کا مقدمہ دفعہ 322 کے تحت درج کیا گیا۔ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں۔ کمشنر لاہور آپ کا، ڈی سی لاہور آپ کا، اسسٹنٹ کمشنر آپ کا، واسا کا، ایل ڈی اے کا اتنا ہی قصور ہے جتنا کسی اور کا۔ کہ آپ لوگوں کی نااہلی اور نالائکی اور غفلت کی وجہ سے کوئی گر کے سوالوں کے ساتھ کلاس لی۔ کہا اس غفلت میں اور قتل میں زیادہ فرق نہیں۔ اگر یہ میری یا آپ کی بیٹی ہوتی سارا سسٹم ہل کر رہ جاتا۔ کمشنر، ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر، ایل ڈی اے اور واسا سب ذمہ دار ہیں۔ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور ملی اور کہہ دیا گیا کہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ سیف سٹی کیمرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ سیف سٹی کے سربراہ احسن میری کال پر گئے اور دیکھا۔ آپ کی نااہلی سے ماں اور بیٹی مر گئی۔ ہر سطح پر مجرمانہ غفلت ہوئی۔ خاتون کے شوہر کو ہمدردی کے بجائے تھانے لے گئے۔ کیا کام بند ہونے کے بعد مین ہال کو کسی کے مرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے گا؟ اے سی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ واقعے کی جگہ کبھی گئے ہی نہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد حسین کو گرفتار نہ کرنے پر بھی وزیر اعلیٰ برہم۔ کہا اب مزید آپ کس غفلت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مریم نواز کا تمام ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کا حکم۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان۔ سندھ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا۔ عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا۔ حاضر سروس جج کے ذریعے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتی تحقیقات کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ انکوائری مزید شفاف بنا رہے ہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحقیقات کے بعد ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں غفلت برتنے والے بڑے افسر معطل کر دیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہائیڈرن انچارج، چیف انجینئر بلک واٹر بورڈ، سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروس، ڈائریکٹر اور ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس جنوبی کی معطلی۔ شرجیل میمن نے کہا کمشنر اور کراچی پولیس چیف کی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے ہوئے۔ پولیس گل پلازا کی انتظامیہ کو بھی شامل تفتیش کرے گی۔ عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے بھی تفتیش ہوگی۔ ماضی کے میئر نے آنکھیں بند کر کے گل پلازا کی لیز دی۔ اینٹی کرپشن کو لیز میں بے ضابطگیوں پر کارروائی کی ہدایت کر دی۔ گل پلازا میں آگ کیسے لگی؟ تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ دکان نمبر 193 گراؤنڈ فلور پر ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑکی۔ آتش گیر سامان کے باعث آگ تیزی سے پھیلی۔ سیڑھیوں اور راستوں میں دھواں بھرنے سے متعدد افراد پھنس گئے۔ عمارت کے ڈیزائن نے آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے کے ابتدائی لمحات میں عمارت سے بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:34 پر پہنچا تو آگ میزنین سے اوپر تک پھیل چکی تھی۔ پانی جلد ختم ہونے سے آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تقریباً 11:53 کے بعد ہائیڈرنٹ سے باقاعدہ پانی ملنا شروع ہوا۔ شدید آگ بجھانے کے لیے وسائل ناکافی تھے۔ ریسکیو 1112 کے پاس بھاری آگ کے لیے درکار جدید آلات ہی موجود نہیں تھے۔ میزنین فلور پر متعدد افراد پھنسے رہے۔ بروقت کٹنگ ٹولز نہ ہونے سے لوہے کی گریلز کاٹنے میں تاخیر ہوئی۔ فوٹیجز کے مطابق ابتدائی منٹوں میں کئی افراد بغیر کسی منظم انخلا کے عمارت سے نکلتے نظر آئے۔ میزنین فلور میں پھنسے افراد کی جھلک ملی۔ دھواں تیزی سے پھیلا اور نکلنے کے راستے محدود تھے۔ اور اگر اس پہ سوال اٹھنے لگیں گے تو ہم ان شقوں کے آئین میں موجودگی پہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ جس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، جس کا
جس کا مطالبہ کرنا اگر غداری ہے تو ایسی چیزیں کیوں آئین میں درج ہیں جو غداری کا درجہ رکھتی ہیں؟ ایم کیو ایم کا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ غیر آئینی نہیں، مطالبہ غداری ہے تو آئین سے ایسی شک نکال دیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کا مطالبہ آئین کے مطابق ہے، وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ کراچی طویل عرصے تک حکمرانوں کی ترجیحات میں پیچھے رہا۔ کراچی نے ہمیشہ پاکستان بنانے اور چلانے کا وعدہ نبھایا ہے۔ کراچی نے ثابت کیا کہ عوام اپنا حق خود حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے گل پلازا کے متاثرہ دکانداروں کے لیے ٹیکس ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد کا چیئرمین ایف بی آر کو خط، کہا تاجروں کا کاروبار اور ریکارڈ مکمل تباہ ہو چکا، دکانداروں کو انکم، سیلز اور دیگر وفاقی ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے، جرمانے، سرچارجز اور ڈیفالٹ پینلٹیز بھی معاف کرنے کی درخواست۔ پی آئی اے نجکاری کی ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کا عمل آج شاندار انجام کو پہنچا ہے۔ عارف حبیب اور ان کی ٹیم کا پاکستان کی صنعتی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ عارف حبیب نے تقریب سے خطاب میں کہا بہت جلد بڑی تبدیلی نظر آئے گی، کنٹرول ملتے ہی دن رات کام کریں گے، وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھاولپور گیریجن میں گفتگو، خیرپور تامیہ والی میں جنگی مشقوں کا مشاہدہ کیا، کہا جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، مستقبل کے میدان جنگ کے تقاضوں کے لیے ہر سطح پر اعلیٰ درجے کی تیاری ناگزیر ہے۔ مسلح افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ذہنی تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقوں میں ڈرونز، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے جوانوں کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور تیاریوں کو سراہا۔ روہی اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح کیا، یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی پیمز میں طبی معائنے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو ہفتے کی شب پیمز لے جایا گیا، آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، وہ بالکل صحت مند ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان گزشتہ روز تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے، بیماری اور ہسپتال منتقلی کی خبروں کو جعلی قرار دیا تھا، کہا علاج کی ضرورت ہوتی تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو، دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے امن کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا مشاورتی عمل برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو، خطے کی بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین پر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، خلوص نیت سے غزہ امن بورڈ میں شامل ہوئے جس کا مقصد غزہ میں امن کا قیام ہے۔ ایران سے متعلق سوال پر کہا پاکستان طاقت کے استعمال کا مخالف ہے، سفارتکاری ہی تمام مسائل کا حل ہے، خطہ کسی بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران میں بیرونی مداخلت اور پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کا معاملہ پی سی بی اور متعلقہ اداروں کا ہے، ماضی میں کرکٹ کے حوالے سے رائے مانگے جانے پر دفتر خارجہ اپنی رائے دیتا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بیماری کو چھپایا گیا، فیملی کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی، ذاتی معالج کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی کی زندگی کے ساتھ مذاق برداشت نہیں کیا جائے گا،
بانی کی فیملی، پارٹی اور وکلا کی ملاقات ضروری ہے۔ ملاقات سے حالات کو مزید سنگین ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے سے گفتگو میں کہا، 5 دن اس جعلی حکومت نے جھوٹ بولا، بانی کی صحت سے متعلق خاندان کو بے خبر رکھا گیا۔ بانی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ہمیں انتہائی تشویش ہے، ہم تمام ایم پی ایز ایم این ایز کو اڈیالہ جیل بلا رہے ہیں، عدالتی فیصلوں کے باوجود ہماری ملاقات نہیں کرائی جائے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات، پی ٹی آئی ایم پی اے ڈاکٹر امجد علی کی الیکشن کمیشن میں طلبی، نااہلی سے متعلق کیس 3 فروری کو سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر امجد علی کو نوٹس جاری کر دیا، ذاتی طور پر یا وکیل کے ذریعے پیشی لازمی قرار۔ ڈاکٹر امجد کو گوشواروں میں مبینہ تضاد پر نوٹس جاری کیا گیا۔ 7 سال اور 7 میچز کا انتظار ختم۔ پاکستان نے 2018 کے بعد آسٹریلیا کو T20 میں پہلی شکست دے دی۔ پہلے T20 میں گرین شرٹس 22 رن سے کامیاب، 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 146 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں، بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ۔ قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 168 رنز بنائے۔ سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے ہمراہ اسٹیڈیم آمد، میچ کے بعد کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے مبارکباد دی۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا مقابلہ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ کراچی کے آئی سی آئی پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق۔ جاں بحق افراد کی شناخت گلفام اور عامر کے نام سے ہوئی۔ گلفام سے پولیس کانسٹیبل کا کارڈ ملا، ڈسٹرکٹ سٹی میں تعینات تھا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہوا، جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی شاہ فیصل کالونی میں اسکول وین میں آگ لگ گئی، شہریوں نے بچوں کو ریسکیو کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق کئی بچے جھلس گئے، چہرے اور بازو متاثر ہوئے، عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان ہے۔ ایس ایس پی کا کہنا ہے تمام بچے محفوظ ہیں۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر کی ملاقات، شہباز شریف نے کہا، پاکستان یورپی یونین کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تجارتی تعلقات کے لیے پرعزم ہے۔ جی ایس پی پلس کے تحت تجارت کے فروغ پر قریبی تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان سنبھال لی۔ سعودی شاہی بحری فورسز کے کموڈور فہد الجوید نے کمان کموڈور محمد یاسر طاہر کے حوالے کی۔ تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیڈ کوارٹرز بحرین میں ہوئی۔ پاکستان نیوی کا علاقائی بحری سلامتی کے لیے عزم کا اعادہ۔ کموڈور محمد یاسر طاہر کا غیر قانونی بحری سرگرمیوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا اعلان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بحریہ کی اینٹی نارکوٹکس کارروائیاں علاقائی امن کے لیے اہم سنگ میل ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جامع کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء اور اساتذہ نے عزم ظاہر کیا کہ عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف ہر سازش کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ اساتذہ نے کہا، بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرے میں انتشار کا باعث بنتا ہے۔ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ میں اضافہ کرتا ہے۔ طلباء نے کہا، سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ سکھ فار جسٹس کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے $1 ارب کی پیشکش۔ گرپتونت سنگھ کا بورڈ آف پیس کے تحت خالصتان ریفرنڈم پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا، بھارت کے زیر قبضہ پنجاب جنوبی ایشیا کا گرین لینڈ ہے۔ مودی سرکار پنجاب میں جبر، گرفتاریاں اور جعلی مقابلے کروا رہی ہے۔ ٹرمپ مودی سرکار کو مذاکرات پر آمادہ کریں اور ریفرنڈم کی اجازت دلائیں۔
गुरपतवंत सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के अमन इक़दाम को तारीखी कदम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमन के विजन पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ने अमरीकी सदर के बयान पर सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। कहा, दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा, ऐसा रद्द-ए-अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान में रजीम चेंज वेनेज़ुएला से कहीं ज़्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इक़्तिदार संभालेगा। ईरानी हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान की मौजूदा हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई इखलाकी या सियासी जवाब बाकी नहीं रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने चीन को आलमी सतह पर अहम खिलाड़ी करार दे दिया। केयर स्टारमर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीन से बेहतर ताल्लुकात के मुआशी फ़वाइद पर जोर दिया। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। ये ज़रूरी है कि हम संजीदा ताल्लुकात कायम करें। शी जिनपिंग ने कहा, अच्छी चीज़ें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवील मुद्दती नुक्ता नज़र इख्तियार करना चाहिए, इख्तिलाफात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। हटो बच्चों का शोर, ना प्रोटोकॉल का जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर चीन में सिफारती मसरूफियात से हटकर अवामी रंग में नजर आए। बीजिंग के मारूफ रेस्टोरेंट में वज़ीर आज़म शहरियों में घुल मिल गए। शहरियों ने सेल्फियां भी बनवाईं। अमले की जानिब से पेश किए गए तहाइफ को खुश दिली से कबूल किया। पाकिस्तान का अली अकबर फ्रांस का कौमी हीरो बन गया। पेरिस में निस्फ सदी से अखबार बेचने वाले पाकिस्तानी को फ्रांस का आला सिविल अवार्ड मिल गया। सदर मैख्वान ने अली अकबर के सीने पर नाइट ऑफ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट सजाया। सदर मैख्वान ने अली अकबर को पेरिस की आवाज़ करार दिया। कहा, हमें फ़ख्र है कि आप फ्रांसीसी हैं। अली अकबर 1973 में रावलपिंडी से पेरिस गए। एजाज़ मिलने पर कहा, एक आम सा इंसान हूँ, लोगों की मोहब्बत और सदर की पजीराई पर बेहद खुश हूँ। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,175 रुपए बढ़कर 4,91,136 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $212 इजाफे से $5,505 का हो गया। कराची सराफा बाजार में चांदी की 16,500 रुपए फी तोला पर ट्रेडिंग जारी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। हसीन वादियों पर सफेदी छा गई। स्टोर में दर्जा हरारत -9, कालाम -8 और स्कर्दू में -9 डिग्री तक गिर गया। बटग्राम में बर्फबारी ने हर शय मुंजमद कर दी। आमद-ओ-रफ्त मुश्किल। मुताद्दिद मकामात पर खंबे गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला में बर्फबारी के बाद बेशाम सोआत रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बुनेर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अमेरिका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गईं। मामूलात ज़िंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्ज हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी। बाज़ इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। और अपने वालिद और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली सोफी मोलेना और सेल्वी खवातीन क्रिकेट टीम की नई कप्तान मुकर्रर। ऑलराउंडर ने क्लब क्रिकेट में वालिद मार्क के साथ 170 रन की शराकत बनाई थी। फरवरी में भारत के खिलाफ T20 टीम की कमान संभालेंगी।